اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، آج ہم اپنے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خوبصورت نسبت والے مہینے میں ہم زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں۔ اس ماہ مبارکہ کا خصوصی تعلق حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی کے ساتھ بنتا ہے، اور ARYQ ٹی وی کا یہ اعزاز ہے کہ اس حوالے سے ہمیشہ پروگرامز کا انعقاد کیا جاتا ہے کہ جو پروگرام مناسبت مہینہ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ اسلامی حوالے سے آج ہم ربیع الثانی میں حضرت سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ولی اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اندر رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے۔ اللہ کا ولی کیا ہوتا ہے؟ آئیے ہم اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ صوفیاء کے نزدیک ولی کا مفہوم یہی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی چاہت میں اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی بھی اسی سے عبارت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیارکم، کیا میں تمہیں بھلے لوگ، منفعت والے لوگ، اچھے لوگوں کی نشانی نہ بتا دوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، وہ لوگ جن کے چہروں کو دیکھنے سے خدا کی یاد آ جائے، وہ لوگ جن کے چہروں کو جب کوئی دیکھے تو ان کے چہروں پر چمک ایسی نظر آئے کہ اللہ رب العالمین کی یاد آ جائے۔ تو صاحبو محترم ناظرین، گزارش یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کی تلاش کرنی ہے کہ جن کے چہروں پر اللہ کا نور برستا ہے۔ ہمیں ایسے چہروں والوں کی تلاش کرنی ہے کہ جن کی رضا میں رب کی رضا ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رضا پانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی اس کائنات کے اندر غور و فکر اور تدبر کرنا پڑتا ہے۔ ولی کے معنی اور مفاہیم کے حوالے سے چند معروضات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ولی کا مطلب محبت بھی ہے، ولی کا مطلب قرب بھی ہے، ولی کا مطلب اللہ کی رضا کو پانے والا یا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے والا بھی ہے، ولی کا مطلب مددگار اور نصرت کرنے والا بھی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین نے اپنے دوستوں کو کتنی عظمتوں اور فضیلتوں سے نوازا ہے کہ ولی جب محبت کرتا ہے اللہ کی ذات سے تو اللہ رب العالمین بھی اس کے ساتھ محبت فرماتا ہے۔ یحبونہ و یحبونہم، اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ ولی کا ایک معنی قرب ہے، قربت اقربا سے مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور ریاضت میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا مقرب ہو جاتا ہے۔ جب وہ بولتا ہے تو اللہ رب العالمین کا نور اس کی زبان میں بولتا ہے، جب وہ سنتا ہے تو اللہ رب العالمین کے نور کی طاقت سے سنتا ہے، جب وہ سوچتا ہے تو اللہ رب العالمین کے نور کی طاقت سے سوچتا ہے، جب وہ چلتا ہے تو اللہ رب العالمین کا نور اس کے شامل حال ہوتا ہے، جب وہ ہاتھ سے کسی چیز کو پکڑتا ہے تب بھی اللہ رب العالمین کا نور اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس وقت انسان
اپنے آپ کو رب کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، رب کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین بندے کو اسی طریقے سے نواز دیتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں مومن کے لیے ولی کا لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال فرمایا ہے۔ تیسری چیز جو میں نے عرض کی کہ ولی کا مطلب رضا جوئی کرنے والا۔ کس کی رضا جوئی؟ اللہ رب العالمین کی رضا۔ جو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اپنے آپ کو، اپنے پورے وجود کو ظاہر اور باطن کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین پھر اس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ حضرت سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کرے تو یہ سوچ لے کہ جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے، غسال کا جیسے جی چاہے وہ مردے کو نہلائے، غسال کا جیسے جی چاہے وہ اس کو الٹے یا پلٹے جیسے مرضی کرے، وہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بندہ مومن کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اپنی سوچ اور فکر کے ساتھ، اپنے ظاہر و باطن کے ساتھ، اپنے تمام تر معاملات کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دے۔ جب انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرتا ہے تو اللہ رب العالمین پھر اس کو نواز دیتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کی رحمتیں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ چوتھا معنی ہے کہ نصرت اور مددگار ہونا۔ ولی اللہ رب العالمین کے حکم سے مخلوق کا مددگار بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رب العالمین کی ذات خود اور وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے ولی ہیں وہ مومنوں کے مددگار ہیں۔ صاحبو، ناظرین، یہاں پر ہمیں صرف یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی دوستی چاہیے، ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت چاہیے، ہمیں ایمان سلامت چاہیے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں قرآن کریم کون سا راستہ عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو ولایت کا دروازہ کھلتا ہے۔ جب ولایت کا باب کھلتا ہے تو ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے، آپ کی اہل بیت اطہار سے، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مجلس سے ہمیں اللہ رب العالمین کے ولی ملتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ ایک مرتبہ نماز ادا فرما رہے تھے، ایک شخص مانگنے والا آیا، اور مانگنے والے کو کسی نے جب کچھ نہ دیا تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رکوع کی حالت میں تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، آپ نے اسی وقت وہ انگوٹھی سے اشارہ کر دیا، اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، اور اس مانگنے والے نے وہ انگوٹھی لے لی، اور وہ وہاں سے جب وہ انگوٹھی لے چکا تو وہ خوش ہوا، تو اللہ رب العالمین نے اس وقت آیہ بینہ نازل فرمائی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ جو اللہ رب العالمین کی خوشنودی پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو نوازتے ہیں، وہ رکوع کی حالت میں بھی ہوں تو وہ اللہ رب العالمین کی مخلوق کو نواز دیتے ہیں۔ میں یہاں پر صرف یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا اعزاز دیا کہ اگر اللہ کا ولی کوئی بات کہہ دے اور وہ قسم اٹھا لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی قسم کو سچ فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ولی کی سچائی، ولی کا یقین، ولی کا ایمان اللہ رب العالمین کی ذات پر کس قدر مضبوط ہوتا ہے، کس قدر عالی شان ہوتا ہے کہ وہ بات زمین پر کرتا ہے، عرش پر خدا اس کی بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے آپ کی آزمائش کرنا چاہی اور ایک شخص کو لے آئے
زندہ شخص تھا، اس کو چارپائی پر ڈال کر لے آئے اور لا کر کہا کہ یہ مردہ ہے، فوت ہو گیا ہے، حضور اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ حضرت سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صفیں بناؤ، نماز جنازہ ادا ہوئی۔ جب نماز پڑھ لی گئی تو اس کے بعد ان لوگوں نے مذاق کیا، ان لوگوں نے کہا کہ آپ تو بڑے غوث بنتے ہیں، آپ تو قطب ہیں، آپ تو اللہ رب العالمین کی ذات کے حوالے سے بڑے دعوے کرتے ہیں، تو آپ کو تو اتنا بھی علم نہیں کہ آپ نے ایک زندہ بندے کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ حضرت سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پردہ ہٹاؤ اور دیکھو اگر زندہ ہوگا تو لے جانا۔ اس وقت تک وہ شخص انا للہ و انا الیہ راجعون ہو چکا تھا، وہ شخص فوت ہو چکا تھا۔ تو اللہ رب العالمین اپنے اولیاء کے ساتھ مدد فرماتا ہے، کسی مقام پر ان کی عزت کو کم نہیں ہونے دیتا، کسی مقام پر ان کو ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیتا۔ اللہ رب العالمین اپنے ولیوں کا یوں مددگار ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ محبت کا تعلق ایسا رکھتا ہے کہ فرماتا ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ میرا قرب چاہتے ہیں اور میں ان کو اپنا قرب عطا کرتا ہوں، یہ میری مدد اور نصرت چاہتے ہیں، میں ان کو اپنی مدد اور نصرت دیتا ہوں، یہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیتے ہیں، میں ان کی ہر بات کو پورا کر دیتا ہوں۔ جب یہ اپنے آپ کو میرے حوالے کرتے ہیں تو میں ان کی زبان ہو جاتا ہوں، میں ان کی آنکھ ہو جاتا ہوں، میں ان کی سماعت ہو جاتا ہوں۔ محترم حاضرین و ناظرین، اللہ رب العالمین اپنے ولیوں کے ساتھ کس طرح احوال فرماتا ہے سنیے قرآن کریم فرقان حمید کے حوالے سے۔ کچھ لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بندہ کس طرح اللہ رب العالمین کے ساتھ اتنا قرب حاصل کر سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو شخص میرے ساتھ محبت کا تعلق رکھتا ہے، میرے لیے اپنا دن رات بسر کرتا ہے، تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں۔ یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ تو سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے قرب چاہا تھا اور اللہ رب العالمین نے ایک درخت سے ان کے ساتھ کلام فرمایا تھا، سورہ قصص سے میں یہ آیت کا ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب کلام ہوا تھا تو درخت سے آواز آئی تھی، انی انا اللہ رب العالمین، کہ میں تمہارا رب ہوں جو عالمین کا پالنے والا ہوں۔ تو درخت جو اللہ رب العالمین کے کلام کے سنانے کا ذریعہ بنا، موسیٰ علیہ السلام سے جب کلام ہوا تو اس درخت کے ذریعے کلام ہوا، تو اللہ رب العالمین نے درخت پر تجلی فرمائی اور اس درخت نے اس تجلی کو، اس حکم کو قبول کیا۔ تو جس وقت ایک درخت تجلی کو قبول کر کے کلام کر سکتا ہے تو وہ بندہ جو اللہ رب العالمین کی خاطر نوافل ادا کرتا ہے، فرائض ادا کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، کیا اللہ رب العالمین اس کو کچھ نہ عطا فرمائے گا؟ اللہ رب العالمین اس کو سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو کیا کچھ نہیں عطا فرماتا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ بات بڑی اچھی معلوم ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ جس وقت اللہ رب العالمین کسی بندے کے ساتھ ایسا سلوک فرماتا ہے کہ فرمایا کہ میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں، میں اس کے قدم کی طاقت ہو جاتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور جلال کے ساتھ اس کے کانوں کی سماعت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نور جلال کے ساتھ اس کے ہاتھوں کی پکڑ ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے نور جلال کے ساتھ اس کی آنکھوں کی بصارت ہو جاتا ہے۔ انسان کہیں بھی بیٹھا ہو، وہ کسی بھی جگہ پر زمین پر تصرف کر سکتا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے نور جلال کی مدد کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کاملین کی اتباع نصیب فرمائے، صالحین کا راستہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔